بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ 2 دن پہلے پشاور کے اندر ایک تقریب ہوئی جس کے اندر مختلف جو سربراہان تھے وہ شریک تھے، اور اس کے اندر افغان کونسل جنرل بھی شریک تھے۔ وہاں پاکستان کا ترانہ بجایا گیا تو پاکستان کے ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے بلکہ بیٹھے رہے، جو کہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی تصور کیا گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس حوالے سے شدید احتجاج کیا، اور پاکستان کی عوام کے اندر بھی غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ جو نیشنل ترانہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، وہ اس کا پرائیڈ ہوتا ہے، وہ اس ملک کی آئیڈینٹی ہوتا ہے، اور یہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے کہ جو افغان کونسل جنرل تھے وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ اور اس حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم اور باقی صاحب جتنی ڈگنیٹریز تھے سب نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ آج یہی سوال جو ہے بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھا گیا، اور ان سے یہ معلوم کیا کسی صحافی نے کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ افغان جو کونسل جنرل تھے وہ پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔ تو بانی پی ٹی آئی نے جواب میں کہا کہ یہ اتنا اہم ایشو نہیں ہے، دیگر اور بہت سارے ایشوز ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے، اس کے علاوہ کچھ دیگر موضوعات بھی ہیں۔ اس کے لیے بطور اینالسٹ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، سیف الرحمان صاحب، دونوں سینئر اینالسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں گے ڈاکٹر محمد یاسین ملک صاحب، وہ بھی سینئر اینالسٹ ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے اس سٹیٹمنٹ کو، جبکہ وہ پاکستان کو ایک وزیر اعظم کے طور پر بھی سرو کر چکے ہیں، قطع نظر کہ اس کے علاوہ ان کا کیا رول رہا ہے پاکستان کے اندر؟ جو بھی کوئی کسی بھی ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ یقیناً اس ملک کی جتنی بھی سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں ان سے وہ واقف ہوتا ہے، اور کسی بھی ملک کا جو قومی ترانہ وہ اس کا پرائیڈ، اس کے لوگوں کی پہچان، اس کا کلچر اس کے اندر ہوتا ہے، اس ملک کے لوگوں کی سٹرگل کا وہ ترجمان ہوتا ہے۔ تو اس کی جب اس طرح سے یعنی اس کو عزت نہیں دی گئی تو وہ اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایشو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، کچھ دیگر ایشوز ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں، ان کے اوپر آپ بات کریں۔ آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ شکریہ شیخ صاحب۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس ایشو پر جو جواب دیا ہے وہ بالکل درست جواب دیا ہے انہوں نے، کیونکہ پاکستان عمران خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر پاکستانی قومی ترانے کی کیا حیثیت ہوگی عمران خان صاحب کے سامنے؟ کیونکہ پی ٹی آئی اور عمران خان ابو پاکستان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو اس لیے عمران خان صاحب کا جو تبصرہ ہے مجھے اس پر کوئی حیرانگی نہیں ہے کہ پاکستان ان کا ایشو ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو پاکستان سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ اب آپ کے اس ایشو کا جو دوسرا حصہ ہے کہ جو وہ 2 بدبخت افغان سفارتکار ہمیں بیٹھے ہوئے دکھائی دیے، بنیادی طور پر یہ افغان جو ہیں اس وقت یہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، پاکستان سے ہیٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو سلامتی ہے ان کو مطلوب نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان جس دہشت گردی کا شکار ہے، پاکستان کے 2 صوبے کے پی اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی بنیادیں اور اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ افغانستان کی سرزمین سے ملتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور افغان حکمرانوں نے، جو افغانستان کے موجودہ حکمران ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو چھپانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا کہ 24 دسمبر 79 میں جس وقت افغانستان پر سوویت افواج نے قبضہ کیا تو سب سے پہلا ملک جو افغانوں کے ساتھ کھڑا ہوا، افغانستان کی قومی سلامتی اور افغانوں کی جدوجہد آزادی کے ساتھ جس نے پشت سے پشت ملائی، کندھے سے کندھا ملایا، وہ پاکستان تھا۔ بالکل صحیح۔ اور پاکستان، اور یہ بات اس دور کی جو افغان قیادت تھی، افغان مجاہدین کی، جس میں گلبدین حکمت یار شامل تھے، جس میں پروفیسر برہان الدین ربانی شامل تھے، جس میں جلال الدین شامل تھے، جس میں پیر مجددی تھے، جیلانی تھے، سب نے اس بات کا اقرار کیا
کہ اگر پاکستان افغان عوام کے ساتھ شریک نہ ہوتا تو روسی افغانستان پر قابض ہو چکے ہوتے. اور مجھے انجینئر گلبدین کا وہ انٹرویو جو میں نے لیا تھا روزنامہ جنگ کے لیے وہ ابھی تک یاد ہے کہ انجینئر گلبدین حکمت یار نے کہا کہ یہ جو سینٹرل ایشیا کے مسلمان تھے وہ ہم سے زیادہ جنگجو تھے, وہ ہم سے زیادہ بہادر تھے, وہ ہم سے زیادہ جانباز تھے, لیکن روس ان پر غالب آیا کیونکہ ان کو کوئی پاکستان میسر نہیں تھا. یہ اتنی بڑی بات گلبدین حکمت یار نے کہی تھی. اور یہی چیز اپلائی ہوتی ہے کہ یہ جو طالبان کی جدوجہد آزادی ہے اس کے اندر طالبان نے شاید اتنی جانیں قربان نہیں کی اپنی آزادی کے لیے جتنی پاکستان نے جانوں کی قربانی کی. سیف الرحمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کسی بھی ملک کا جو ترانہ اور اس کا جو جھنڈا ہوتا ہے وہ اس کی شناخت ہوتا ہے, اس کی آئیڈینٹی ہوتا ہے. تو یہ یعنی ایک طرح سے یہ رویہ ہے کہ پاکستان کی جو شناخت ہے, پاکستان کا قومی ترانہ, وہ اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات کرنا مناسب یعنی سمجھا ہو. اور جب بھی کوئی قوم کسی کے اوپر مسلط ہوتی ہے یا کسی ملک کو توڑا جاتا ہے خدا نخواستہ, تو اس کے یعنی وہاں پہ سب سے پہلے جا کے اس کا جو فلیگ اتارا جاتا ہے اور اس کا جو قومی ترانہ ہے اس کو بجنے سے روکا جاتا ہے. تو ایک ایسی شخصیت جو کہ اتنے بڑے عہدے کے اوپر پاکستان کو سرو کر چکی ہے اور اس کے علاوہ بڑا ایکسپوجر ہے ان کا پوری دنیا کے اندر, تو ایٹ لیسٹ کوئی مذمت ہی کر دیتے کہ افغان جو کونسل جنرل تھے ان کا یہ اچھا ایکٹ نہیں تھا, تو اس سے ایٹ لیسٹ تھوڑی سی پاکستان کے لوگوں کی, عوام کی تھوڑا سا انہیں سکون مل جاتا کہ واقعی اس بندے نے بھی مذمت کر دی ہے. ہاں نہیں, آپ نے ایک تو مذمت والی بات بھی ہم کرتے ہیں نا کہ سفارتکاری دنیا میں, سفارتکاری میں سمبلزم جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. یعنی اس میں سفارتکاری کہتے کسے ہیں, یعنی آپ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی دوست ملک یا دیگر کوئی آپ کا نیبرنگ کنٹری ہوگی یا کوئی ملک جہاں پہ آپ تعینات ہیں وہاں جاتے ہیں تو آپ عکاسی کرتے ہیں اپنے کلچر کی, اپنی سوچ کی, اپنا جو آپ کا پیچھے ایک پرائرٹیز ترجیحات ہوتی ہیں اس کی. تو اس میں جتنا آپ ادب سے, احترام سے یا کسی کے قومی ترانے کے احترام میں اگر وہاں پہ آپ شو کریں گے, ڈیمانسٹریٹ کریں گے, تو آپ کا اپنا کلچر اس میں ڈیمانسٹریٹ ہوگا, شو ہوگا. اور افغان جو ہے بڑا ایک ریچ کلچر ہے, آج کی بات تو نہیں ہے, ایک پورا تاریخی پس منظر ہے ان کا. لیکن بہرحال یہ ایک وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرانسفارمیشن نیگیٹو بھی ہوئی, پازیٹیو بھی رہی. ایک دور میں ایک بڑی جدوجہد ہے, ایک بڑا سٹرگل ہے, لیکن سٹرگل میں کچھ ایسی بھی قوتیں در آئیں جیسے کہ ہم بعض اوقات اکثر ذکر کر رہے ہیں 14 کونسل خانے بھارت کے, اور ایسے بھی وہاں پہ ناصر تھے, دیور آن سیل. اور جب وہ آن سیل ہوں گے تو پھر اس میں آپ کے اختلافات بھی بڑھیں گے, جو اینٹی پاکستان سوچ ہے وہ بھی غالب آئے گی. پھر اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اپنے اندر کوئی جذبات رکھتے بھی ہوں, آپ کو ناراضی بھی ہو, آپ کو غصہ بھی ہو, تو سفارتکاری ایک ماڈریٹنگ فنومینن ہے. یعنی سفارتکاری میں آپ ہاتھ ملا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے پاؤں پہ آپ پکے ہوتے ہیں. یعنی کہ اپنے آپ یہ نہیں کہ آپ وہ قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو کے کوئی بہت بڑا پاکستان میں کوئی بڑا ملک بن جانا تھا یا افغانستان میں نیچے ہو جانا تھا, لیکن یہ جو اپنے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اپنے قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ کرتے تو اس میں ان کے وقار میں اضافہ ہوتا. افسوس ہوا, لیکن یہ جو بات زیادہ افسوس ہوا کہ جو خان صاحب کی طرف سے ایک سیلوو چونکہ چھوڑنے کے ماہر ہیں, وہ ایک ہر روز ایک نیا میزائل داغ دیتے ہیں, اور ہمارے میڈیا والے جو ہیں ان کو جا کے وکھی جو انہوں نے تھوڑی گدگدی کرتے ہیں اور وہ پھر بول دیتے ہیں. دراصل خان صاحب کا ایشو ہے منفرد رہنے کا, کہ میں کوئی چیز ایسی کہوں جو بھلے اس میں میں بیوقوف لگوں, بھلے اس میں میں جو بھی لگوں, ان کو تھوڑے سا وہ اپنے سمجھتے ہیں میری تو سورس آف اسٹرینتھ جو ہے وہ عوام میں امیج ہے ہی نہیں. جی ٹھیک ہے, میری تو سورس آف اسٹرینتھ میری پاپولیرٹی ہے, ٹھیک ہے, اور جو میری وہ فیڈ نہیں ہو رہی باوجود جو کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا میں جو مرضی منہ میں آئے میں کہہ دوں. صحیح. یاسین ملک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں.
افغانستان کی طرف سے اس کی جو توجہ پیش کی گئی جو وضاحت سامنے آئی وہ یہ تھی کہ چونکہ پاکستان کے قومی ترانے کے اندر میوزک ہے تو افغان جو ہے وہ میوزک کو پسند نہیں کرتے، تو اس لیے پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس جو بھی میوزیکل آئٹم بج رہا ہے اس کے اوپر کھڑے نہ ہوں. مگر کچھ ایسے ویژولز بھی موجود ہیں، کچھ ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں جب چین کا ترانہ بجتا تھا تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور حالانکہ چین کے ترانے کے اندر بھی میوزک موجود ہے. اور پاکستان کے جو دفتر خارجہ ہے اور حکومت نے اس جو توجہ تھی، جو وضاحت تھی، اسے مکمل طور پہ رد کیا ہے. آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ رمضان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے اس چیز کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. میں کچھ اور نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں اسے، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں پہلے اس پہ آ کے پھر میں اغوان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کی طرف جانا چاہوں گا. نمبر 1 یہ چیز کہ یہ جتھا آپ کے ملک کے اوپر جب سے مسلط ہوا ہے، اس جتھے نے ہمیشہ پاکستان کو کم اہمیت دی ہے اور خان کو زیادہ اہمیت دی ہے. آج تک کسی ایسے جتھے نے، سیاسی پارٹی نے نعرہ نہیں لگایا تھا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. کسی جتھے نے GHQ پہ، کسی جتھے نے 9 مئی کا واقعہ نہیں کیا تھا. کسی جتھے نے اس طرح سریعام آ کے آرمی چیف کو، DGISI کو یا باقی لوگوں کو غدار، صادق اور امین کے علاوہ ہٹا کے جنہوں نے صادق اور امین کو اس کو لقب دیا، اسی کو اس نے میر صادق اور میر جعفر کا لقب دیا. اور اس جتھے کی ایک پراپر حکمت عملی رہی ہے، وہ اسٹیٹ آف حکمت عملی ہے کہ جہاں ان کے لیڈر کی بات آئے گی، بانی پٹیائی کی بات آئے گی، وہ پاکستان کے مفادات میں بات ہو یا نہ ہو، ان کی اسٹیٹ آف پالیسی ہے کہ سب سے پہلے ان کے لیے عمران ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہے. وہ ملکی سلامیت کی بات ہو، وہ کسی بھی جگہ پہ بات ہوگی، کچھ بھی ہوگا تو آپ دیکھیں گے اس چیز کو انہوں نے جا کے زلفی بخاری کے ذریعے اس ملک کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی. ہزاروں ڈالر، لاکھوں ڈالر لگا کے وہاں پہ اپنے ایجنڈے طے کیے، اسی کو سائفر لڑا کے ہمیں اس عوام کو بیوقوف بناتے رہے. اس کے علاوہ 210 چیزیں میں بیان کر سکتا ہوں شیخ صاحب کے، جس میں یہ کھلا تضاد نظر آتا ہے کہ یہ جب بھی ملک کی بات ہوتی ہے، ملک کی عزت کی بات ہوتی ہے، ریپوٹیشن کی بات ہوتی ہے، تو یہ خان اور اس کی باقی جتنے بھی چاہنے والے ہیں یہ ملک کی بات نہیں کرتے، یہ اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کا اہمیت ڈی مورلائز کرتے ہیں. بالکل صحیح. آپ نے فرمایا کہ اغوان کے بارے میں بڑی خوشی محسوس ہوئی ایک چیز کے حوالے سے کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں، ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، اس نے بڑی اچھی حکمت عملی اپنائی. اس نے اس بات کو باور کرایا. ہمیں تو ان گھٹیا مکرو لوگوں کا چہرہ اس وقت نظر آ گیا تھا جب پاکستان اور افغانستان کا میچ جاری و ساری تھا اور انہوں نے میرے پیارے ملک پاکستان کے جھنڈوں کو اپنے پاؤں کے تلے روندا تھا. ان کا گھٹیا اور مکرو چہرہ مجھے اس دن نظر آ گیا تھا جس دن پاکستان اور انڈیا کے میچ میں انڈیا کی تماشائی کم تھے، افغانستان کے زیادہ تھے. دبئی کے اندر اور ابو دھابی کے اندر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی کام کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ افغانی کس طرح نفرت کی نگاہ سے ہمیں دیکھتے ہیں. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب بڑی بہترین بات کر رہے تھے. اسی بات میں مجھے ایک DGISPR صاحب کا DGISPR حمید گل صاحب کی بات یاد آ گئی کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ فلسطین کو کیوں آزاد نہیں کرایا جاتا، وہ بھی تو آپ کا ایک اسلامی ملک ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان اس لیے آزاد ہو گیا کہ اس کے پڑوس میں پاکستان ہے. کاش فلسطین کے پڑوس میں کوئی پاکستان ہوتا. ٹھیک ہے یاسر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مصطفیٰ کمال صاحب جو علی امین گنڈا پور ہے KP کے وزیر اعلیٰ، ان کا چند دن پہلے ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ملاقات بھی کی افغان ناظم الامور سے، اور اس کے بعد پھر یہ بیان جاری کیا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہم پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کے پابند نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنے لیول کے اوپر بات کریں گے. ایک طرف افغان یا افغانستان و پاکستان کے ساتھ اتنی نفرت کرتا ہے کہ آپ کے جھنڈے کی، آپ کے قومی ترانے کی قدر بھی نہیں کرتا، اور آپ ان کے ساتھ اپنے ملک کی جو فارن پالیسی ہے اسے پسے پشت ڈال کے اور اپنے لیول پہ کچھ اور طرح سے مذاکرات یا ڈیل کرنے جا رہے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بانی PTI جو جیل کے اندر اس وقت موجود ہیں، ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ سامنے آتی رہتی ہیں کہ جی انہیں کچھ نہ کہا جائے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. دہشت گردی کی کارروائیاں اگرچہ پاکستان میں وہاں سے ہو رہی ہیں تو ان کے خلاف جو ہے کوئی آپریشن لانچ نہ کیا جائے. جی مصطفیٰ صاحب، آپ. شیخ صاحب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی PTI پاکستان کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی خارجہ معاملات کو اس سٹیج پر لے آئے ہیں کہ انہوں نے مرکز کو ڈیفائی کرنا شروع کر دیا ہے.
یہ مرکز کو ڈیفائی کر رہا ہے نا، کیونکہ جو خارجہ امور ہیں یہ مرکز کا پریروگیٹو ہوتے ہیں، مرکز کا اختیار ہوتے ہیں. تو گنڈاپور صاحب نے جس انداز میں خود یہ طے کر لیا کہ ہم افغانستان کے ساتھ معاملات طے کریں گے، یہ قطعاً ریاستی چلن کے، حکومتی چلن کے خلاف بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور ان کی پی ٹی آئی، اور یہ میں ایک بڑے ذمہ دار پاکستان کے شہری اور تجزیہ نگار کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہی حالات جاری رہے، اگر ہماری ریاست اور حکومت نے آنی شکنجہ فٹ نہ کیا اس طرح کی چیزوں پر، تو ایک وقت یہ بھی آ سکتا ہے کہ کے پی کے کی اسمبلی جو ہے وہ افغانستان سے اپنے الحاق کا اعلان کر دے، کیونکہ افغانی جو ہیں وہ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے. اور وہ افغان حکومت چاہے کرزئی کی ہو، چاہے ڈاکٹر نجیب اللہ کی ہو، چاہے حفیظ اللہ امین کی ہو، چاہے طالبان کی ہو، ان کی یہ پالیسی کنسسٹنٹ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے، جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے، یہ انگریزوں کی لگائی ہوئی ہے، اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. اور وہ کہتے ہیں کہ دریائے اٹک جو ہے یہ بنیادی طور پر سرحد ہے بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان. اور ایک عرصہ تھا کہ پشتونستان کی جو موومنٹ ہے وہ بھی چلتی تھی، اور اس میں کہا جاتا تھا کہ یہ جو کے پی کے ہے یہ افغانستان کا حصہ ہے. اور یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس راہ پر چل رہے ہیں کہ ریاست پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کوئی پتہ نہیں. مجھے دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اتنی بڑی انہوں نے ڈیفائنس کی یہ اعلان کر کے کہ میں افغانستان کی حکومت کے ساتھ خود مذاکرات کروں گا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئینی ہاتھوں کے ساتھ یہ گنڈاپور صاحب. ٹھیک ہے، بالکل. سیف الرحمان صاحب، اس کو ہماری جو ریاست ہے، یہ موجودہ حکومت ہے، اس نے اس طرح سے ٹیک اپ نہیں کیا جس طرح سے مصطفیٰ کمال صاحب کا اشارہ ہے کہ جی اس کے اوپر سخت ریاکشن آنا چاہیے تھا. اور یہ اخبارات کے اندر رپورٹ ہوا، ٹیلی ویژن پہ چلا، اور اس کے بعد یعنی اس کے اوپر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. تو کیا یہ اچھا ہوتا ہے؟ رد عمل کی تو خیر کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہے نا، تو پروپیگنڈا اوفینسو اتنا اس طرح کی بات کوئی اور بھی کر سکتا ہے. اور دیکھیں اس میں ایک پروپیگنڈا تو انہوں نے بڑا تسلسل کے ساتھ قائم کیا کہ ریاست پاکستان ہی سرے سے غلط ہے، یا ریاست پاکستان کو انہوں نے منطبق کر دیا صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے چونکہ وہ غلط ہے اور اسٹیبلشمنٹ اینٹی پی ٹی آئی ہے، تو اس میں سے ایک دلیل نکال کے ریاست کو کمزور کرنے کے بہانے تلاش کر لیے گئے. اچھا، بہرحال اصل ایشو تو یہی ہے کہ آپ یہ مرکز گریز جتنے بھی ٹینڈنسیز ہیں ان کو روکنے، کرب کرنے کے لیے آپ کے پاس پورا اختیار، ایسے قوانین موجود ہیں جس میں سیڈیشن بھی آ جاتی ہے، بغاوت ہے، ملک کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کا یہ ایک پہلی کڑی ہے، بلکہ پہلی سے بھی اگلی کڑی کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ یہاں سے بیٹھے، اب پنجاب کے کچھ لوگ اگر بھارتی پنجاب کے ساتھ کوئی اس طرح کا ایک چلا دے کہ وہ ہمیں امرندر سنگھ جو ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی ہمارا تو نانا بھی سکھ تھا تو میرا دادا بھی، تو اگر ہم افینٹی ڈھونڈیں گے نا جی، وہ تو ہماری نسلی ہم جو ہے نا آپس میں آئیڈینٹی نکل آئے گی کہیں نہ کہیں، پنجابیوں کی سکھوں کے ساتھ نکل آئے گی. جی ہمارے کئی دوست ہیں وہ اپنے ان کے کئی چچے اب بھی سکھ ہیں وہاں پہ. تو یہ نہیں ہے کہ اب ایک ملک بن گیا، اس پہ ہم نے اپنی وفاداری کا جو حلف لے لیا، اس میں کوئی صوبے آ گئے، اس میں پرنس آف کلات آ گئے، اس میں یہاں کے بھی پرنسلی اسٹیٹس تھے، خیبر پختونخوا میں بھی میرے قدیر بھی تھے، ان کا بھی اسٹیٹ تھا سوات جیسے. جی سوات، میرے سسر جو ہے وہ دھیر کے نواب تھے نا، تو انہوں نے بھی یہ الحاق کیا تھا. جب انہوں نے الحاق کر لیا تو اس کے بعد تو پھر آپ نے ان وفاداریوں سے بیک ٹریک نہیں کر سکتے. پھر ایک نظام کے اندر ہی رہ کے آپ اس نظام کو تنومند بنائیں، مضبوط کریں. اس میں سے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس ایک پورا سسٹم موجود ہے، آپ اپنے کوئی شکایت کے لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے، آپ کے پاس پورا ایک فریم ورک موجود ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں کہیں گے افغانستان آؤ بھائی تو ہمیں تو یہاں آ کے آزادی دلواؤ. کون سی آزادی؟ گنڈاپور صاحب آزادی کی باتیں کر رہے ہیں پھر سے. لیکن یہ سیکنڈ اسٹیپ لیا، یعنی ہم سے آزادی مانگتے ہیں افغانستان کی کیا؟ پہلا اسٹیپ جو انہوں نے لیا، اعلان کیا کہ ہم مذاکرات کریں گے،
ریاست نے اور سیاست نے کچھ نہیں کیا، حکومت نے، انہوں نے اگلا سٹیپ لے لیا، ان 2 کونسلرز کے آفس کے لوگوں کو بلوا لیا، یہ نیکسٹ قومی ترانے کے احترام میں کام نہیں ہوگا۔ یاسر ملک صاحب، ایک چیز جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر جو قوم پرست قوتیں ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں، اور یہی کچھ بلوچستان کے اندر چل رہا ہے، یہی کچھ خیبر پختونخوا کے اندر چل رہا ہے، اور وہاں کی جو یعنی جو لیڈرشپ ہے، کچھ سامنے ہے کچھ پیچھے ہے، وہ ان کو پروموٹ بھی کر رہی ہے، انہیں پروٹیکٹ بھی کر رہی ہے، اور وہ انہیں ایک خاص ایجنڈا بھی دے رہی ہے۔ تو یہ کوئی گرینڈ ایجنڈے کا حصہ ہے، یا بس یہ وہاں کی جو مقامی لوگ ہیں اور وہاں کی جو مقامی جو قوتیں ہیں بس وہی کار فرما ہے؟ شیخ صاحب، ایک چھوٹا ہوتا تھا میں، بڑا اچھا سا پی ٹی وی کے اوپر پروگرام لگتا تھا، انکل سرگم، وہ کارٹونک ہوتا تھا نا، وہ منہ سے بول ہوتا تھا اور پیچھے آواز کسی اور کی ہوتی تھی۔ تو ہمیں پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے، میچور ہوئے، تو ہمیں سمجھ آئی کہ یہ جو کارٹون بول رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، وہ پیچھے کچھ بول رہا ہوتا ہے، وہ والا ہوتا ہے۔ تو گنڈا پور صاحب کے ریئیکشنز اپنے نہیں ہوتے، وہ کہیں اور سے ریئیکشنز آتے ہیں اور وہ یکدم بدل جاتے ہیں۔ کبھی 8 گھنٹے وہ کہیں پہ جا کے بیٹھیں، رات کو وہ اسٹے کریں، تو صبح آ کے ان کی باڈی لینگویج کچھ اور ہوتی ہے۔ جب وہ پنڈی اڈیالہ کا چکر لگا کے جائیں، 2 4 5 6 دن ان کی ٹیون اور رہتی ہے۔ تو میرے خیال میں گنڈا پور کو اور یہ جو چیز KPK کے اندر چل رہی ہے، اس کو اتنا زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک صرف ڈھیل یا ڈیل کی مار ہے۔ اگر ہلکی سی ڈیل دے دی جائے کہ یار رکو ذرا، صبر کرو، بیٹھو، آل از ویل، تم لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں حکمت عملی کے ساتھ کام لینے دو، تو میرے خیال میں KPK کی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ جہاں تک بلوچستان کا عمل دخل ہے، وہاں پہ آپ کو مینگل صاحب کو لازمی ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ تو صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھیں یا وہ بلوچستان میں بیٹھیں، وہ فنڈنگ پہ چلتی ہیں اور وہ کھلی فنڈنگ لیتی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے تیار کیا گیا ہے۔ لیکن آپ کو مینگل صاحب جیسے اونیسٹ لیڈر جو ملک پاکستان کے ساتھ بھی وفادار ہیں، اور وہ صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو بازیاب کیا جائے۔ آج بھی انہوں نے شہباز شریف صاحب کے سامنے کہا کہ میرے 2 ووٹ ہیں، اور میں 2 ووٹوں کے مارچے میں بدلے میں ایکسچینج میں آپ سے صرف ایک چیز چاہ رہا ہوں کہ آپ 2000 لوگ ہمیں بلوچستان کے بازیاب کر دیے جائیں۔ یہ ایسا مشکل کہ کس نے بازیاب کرنے ہیں، کیوں بازیاب کرنے ہیں، کب بازیاب کرنا ہے، کن کو بازیاب کرنا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ کچھ لیڈرز کو لے کے چلنا ہوگا۔ KPK کے معاملات کو یا گنڈا پور صاحب کو میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کو اتنا زیادہ ہمیں سیریس لینا چاہیے۔ جی بالکل، سیکیورٹی حکام کی طرف سے ایک پریس ریلیز سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فتنہ الخوارج کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، سیف الرحمان صاحب، اور اس کے علاوہ ہمیں اسکائپ کے اوپر جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد یاسین ملک صاحب نے۔ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ سیکیورٹی ہماری جو ایجنسیز ہیں یا سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ تو یہ ریزالو شو کر رہے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس حوالے سے ایک پیج پر نہیں ہیں۔ کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جن کی مختلف رائے ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں یا ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں۔ تو جب آپ کے ملک کے اندر یا جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بیچ میں کوئی کنسنسس نہیں ہوگا تو پھر ہم کس طرح سے کوئی اتنا بڑا فیصلہ لے سکیں گے کہ ایک ایسی جماعت، ایسا گروہ، ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے، ان کے خلاف آپ نبرد آزما ہوں یا پھر کوئی آپریشن آپ شروع کر سکیں؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی طور پر انارکی ہے، اور اس انارکی کا جو مرکز اور محور ہے وہ PTI اور عمران خان صاحب ہیں۔ وہ پلاننگ کے تحت بڑی آرگنائزیشنل سٹرینگتھ کے ساتھ جو ہے یہ پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی معاشرت کو، پاکستان کی معیشت کو گدلا کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اس مشن کے اندر کامیاب ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی سیاست کے اندر جو کچھ داخل کر دیا ہے، ایک پوری نسل کو انہوں نے اپنے یعنی گرویدہ کر لیا اپنے بیانیے کے ساتھ، اور وہ اس میں کامیاب ہیں۔ اس وقت پاکستان کی سیاست، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی معاشرت جو ہے وہ اسی بیانیے کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے، اور TTP کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ پاکستان دشمن ہی نہیں ہے،
بلکہ یہ اسلام دشمن بھی ہیں. انہوں نے جو جس انداز کے یعنی انہوں نے آج تک کسی کافر کو نہیں مارا. صحیح. پاکستان کے اندر ہی یہ اپنے آپریشن کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ہی فرقہ واریت کے نام پر اور مختلف ناموں سے یہ شہید کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ فتنہ خوارج ہے. اور کئی بار اس کو ہماری مسلح افواج نے, ہماری ریاست نے ان کو انجام تک پہنچایا ہے. اگر ہم پچھلے 20 سال کی 24 سال کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ ہماری ریاست جو ہے وہ اس فتنے کو دبانے میں, ایلیمینیٹ کرنے میں کامیاب رہی. لیکن انفارچونیٹلی فوج اور ریاست جو ہے اس کی ٹریننگ یہ نہیں ہوتی کہ وہ امن و امان قائم کرنے کے بعد حکومتی امور بھی چلا سکیں. یہ ایک رول ہے کہ جس وقت آپریشن کیا جاتا ہے, خوارج کو, دہشت گردوں کو وہاں سے ہم کر دیا جاتا ہے, تو پھر جو انتظامیہ ہے, سول انتظامیہ اس علاقے کو سنبھال لیتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ بار بار ابھرتے رہے ہیں, تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سول اداروں کی ناکامی ہے, اور وہ ان فتنوں کو جو فوج بار بار ختم کرتی رہی ہے اس کو ری انسٹیٹ ہونے کا موقع دیتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سیف الرحمان صاحب, تو کس طرح سے کنسنسس ڈیولپ ہو پائے؟ نہیں بڑی جی جی بالکل. آپ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے, وہ یعنی جو یہ عناصر ہیں, جو ایلیمنٹس ہیں, وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ لانچ کرتے ہیں, اور آئے دن کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو پاکستان کے ٹروپس کو مار کے چلے جاتے ہیں. جی جی جی. تو کیا کیا جائے؟ پاکستان نے اس حوالے سے یو این او کے اندر احتجاج بھی کیا ہے. منیر اکرم صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں, انہوں نے آج یو این او کے اندر اپنا احتجاج رجسٹر کروایا ہے کہ یو این او کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے. پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں ہیں اور آپ لوگوں نے ہمیں اب لاوارث چھوڑ دیا ہے. اچھا, ایک چھوٹا سا معذرت کے ساتھ, اگر اس فتنہ خوارج کو جڑ سے اکھاڑنا ہے تو اس کے لیے پاکستان کے اندر جو ان کے حمایتی ہیں, سب سے پہلے ان کا بیج مکانا پڑے گا ہمیں. اور ان کا حمایتی کون ہے یہ سب کو پتا ہے. سب سے پہلے ہمیں عامی ہاتھوں سے ان کے حمایتی گروہ کو یہاں پر پاکستان میں ختم کرنا پڑے گا, پھر ہمیں ان کو دیکھیں. ابھی جب بات کی گئی نا جی, یہ کئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو چکے ہیں, ان کو تقریباً کئی مرتبہ ایلیمینیٹ کر بھی دیا گیا, بگا دیا گیا. ان کی بموں کی فیکٹریاں, جیکٹوں کی فیکٹریاں وہ تباہ کی گئیں. افغانستان میں جا کے انہوں نے پناہ بھی لے لی. یہ بات بالکل صحیح ہے بادشاہ صاحب کی کہ بارڈر آپریشن جو استحکام لانا ہے وہ سول انتظامیہ ہی کا کام ہے. اس میں چونکہ اس کا کوئی ہوم ورک, کوئی ایسی پریپریشن ہمیں کبھی نظر نہیں آئی. دوسری آپ بات کر رہے ہیں سیاسی کنسنسس کی. دیکھیں, سیاسی کنسنسس میں ایک ایسی سیاسی جماعت موجود ہے جس نے کسی نہ کسی طرح پاپولیرٹی گین کی ہوئی ہے, ایک بڑی فین فالوئنگ ہے. وہ اگر اس کی طرف آپ کنسنسس کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ تو پہلے آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. تو اس وقت کنسنسس کی بجائے جو ریاست پاکستان نے, آئین پاکستان نے افواج پاکستان کو اور دیگر سیکورٹی اداروں کو ایک سٹینڈنگ اختیار دیا ہوا ہے. دیکھیں, جب ایک انگریزی کا لفظ ہوتا ہے ایگزسٹینشل تھریٹ, جب ملک کی ایگزسٹنس کو, وجود کو خطرات لاحق ہوں تو کسی پارلیمنٹ میں جا کے بیان دینے کی یا ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا حملہ ہو جائے تو آپ پارلیمنٹ کا اجلاس میں آنے نام کل اتنے بم چلانا بھی نہیں چلانا, یا 2 لاکھ بندہ مروا کے سی پارلیمنٹ کو ہاں کرا لی یا نہ کرا لی. تو یہ نہیں ہوتا. یہ دنیا کا ایک یونیورسل ایک فریم ورک آف لاز موجود ہے کہ اگریشن جب بھی آپ کے ملک پہ ہو اس کو فوری کوئک رسپانس دے سکتے ہیں. آپ کی مسلح افواج اور تمام سیکورٹی اداروں کے پاس وہ مینڈیٹ موجود ہے. لیکن جب کنسنسس کے لیے یہاں ایسے لوگ بھی ایلیمنٹس موجود ہیں جو آپ کو اس موقع سے یعنی آپ کو اس میں رکھنا ڈالیں گے, تو اس صورت میں آپ اپنے ان اختیارات کو استعمال کریں اور بعد میں سول انتظامیہ کو وہ ساتھ دیں. ایک بات میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا کہ شام کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں چین کے کافی لوگ جو تھے ان کی ہلاکتیں ہوئی, تو میں چین کے ایک بہت بڑے عہدیدار کے پاس آج سے 10-12 روز قبل بیٹھا تھا, تو میں نے کہا ایکسیلنسی آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ چین کے بندے مارے گئے اور کھرا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ نکل رہا ہے افغانستان, تو آپ تو ان کے ساتھ افغانستان میں کاروبار اور روابط بڑھا رہے ہیں. تو انہوں کہیں گا ہاں مسٹر رحمان ہم نے بات کی ہے ان سے, ہماری بیجنگ حکومت نے ٹیک اپ کیا ہے,
لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ شواہد آپ لائیں، شواہد صحیح نہیں ہے. یہ انہوں نے ہمیں بھی کہا ہے. اور ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ جو ان کے آرمی چیف نے کہا کہ شواہد پاکستان نے کلیئر نہیں دیے، وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آرمی چیف کو بھی ڈاج کرا رہے ہیں وہاں کے کچھ عناصر. صحیح. یاسر ملک صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جب مدارس میں اصلاحات کی بات کی جاتی ہے تو کچھ مذہبی تنظیمیں سامنے آتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ مدارس کی اصلاحات نہ کی جائے اس طرح سے جس طرح سے کہ ہماری ریاست چاہتی ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی اس بات کی مخالف ہیں کہ آپریشن عزم استحکام یا پھر کوئی بھی ایسا آپریشن جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کے اوپر جو گرفت ہے وہ سخت کی جائے، ٹائٹ کی جائے، اس کی بھی وہ مخالفت کرتی ہیں. تو ان پارٹیز کے اندر کچھ یعنی ایسے عناصر موجود ہیں جو ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، ادھر ایسے لوگ موجود ہیں جو ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور ان کا کہیں نہ کہیں جا کے کوئی ایجنڈا جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے، یا فردر وہ کوئی کچھ اس طرح کی سوچ، کوئی اس طرح کا ویژن رکھتے ہیں اور حالات کو اسی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے مقاصد. افسوس کہ کیسا لاڈلوں کا یہ ملک ہے. ایسا لاڈلوں کا ملک ہے جن کو اپنا مفاد نظر آتا ہے اور ان کو دھماکے کرنے والے اے پی ایس کے بچے اور پشاور کا امن اور مردان اور یہ جو میرے محترم جو ہے وہ بتا رہے تھے وہ نظر نہیں آ رہا. اور دیکھیں کہ ہم کس قدر ایک ملک ہے. میں اب اس میں کچھ ایڈ لفظ نہیں کرنا چاہتا تھا کچھ اور، کہ ہمارا ہینڈسم جو ہے وہ ہر وقت چکر میں ہے کہ کسی ذریعے پاکستان ڈی مورلائز ہو جائے تاکہ اس کی ہینڈسم رہنا، اس کا دوبارہ سے اقتدار میں آنے کے راستے کھلے رہیں. پڑوسی ملک کے اندر ایک چائے والا اٹھ کے نریندر مودی ملک کی تقدیر بدل دیتا ہے. ساتھ ایک اور پڑوسی ترکی کے اندر طیب اردگان جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہا دیتا ہے. ایک اور پڑوسی ملک جو ہے بات کریں تو ہر طرف جو ہے وہ لیڈر جو ہے پیمانہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پرفارمنس. اور ہمارے ہینڈسم کا پیمانہ صرف ایک ہے سائفر، ہمارے ہینڈسم کا پیمانہ صرف ایک ہے عثمان بزدار، ہمارے ہینڈسم کا صرف ایک پیمانہ ہے پیر پیرنی، ہمارے ہینڈسم کا صرف ایک پیمانہ ہے کہ وہ کسی ذریعے عوام میں مقبول رہے چاہے وہ جو بھی مسئلہ ہو. تو حضور والا بات سمپل سی ہے، سادہ سی ہے، ہضم ہو یا نہ ہو. ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری آرمی اور وہ لوگ جو صاحب اختیار ہیں اور وہ سب سمجھتے ہیں کہ عزم استحکام کو پورے زور کے ساتھ مدارس سے لے کر ہر اس جگہ پہ ہونا چاہیے جس جگہ اس کی ضرورت ہے. تو 200% شور ہوں کہ عوام الناس میں شعور رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جہاں تک اس کی بات ہے، مولانا صاحب کی بات ہے، مولانا صاحب تو آج کل بالکل سرپرائز دے رہے ہیں. جیسا کہ ان کی ڈیمانڈز پوری بھی کی جا چکی ہیں، جیسا انہوں نے گورنر مانگا، 2 وزارتیں مانگ لی وفاق کے اندر، 2 وزارتیں مانگ لی انہوں نے بلوچستان کے اندر. ساری ڈیمانڈز ہونے پوری کے باوجود بھی وہ سٹیپ آؤٹ ہوئے. تو ایک سنی سنائی خبر یہ بھی ہے کہ کہیں پڑوسی ملک سے ان کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش اور کہیں نہ کہیں پڑوسی ملک سے ان کے اوپر سفارش کی کوشش. سفارش انہوں نے مان لی، پریشر انہوں نے برداشت نہیں کیا. یعنی کہ اگر سادہ لفظ میں بولوں تو سعودی عربیہ سے جو ان کو آ کے سفیر وزیر یا جو بھی ملے انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ آپ کو لازمی اس کا ساتھ دینا چاہیے. وہ انہوں نے نہیں مانا اور اس کو پریشر سمجھ لیا. لیکن جو افغانستان سے ان کو پیغام ملا کہ آپ نے اس قانون میں ساتھ نہیں دینا، آپ نے وہ مان کر جو ہے وہ کسی اور کو راضی اور خوش کر دیا. تو میرے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر آئین پی ٹی آئی کے لیے جو آج کل آئین کی تشریح ہے ان کے لیے ساری جو بار بار آتا ہے نا جمہوریت کی بالادستی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، میرے تحریک انصاف کے بھائیوں کے لیے آئین اور جمہوریت کی بالادستی صرف ایک لائن میں ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو. ان کو کوئی پرواہ نہیں پاکستان کو، کوئی پرواہ نہیں ڈالر. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، بات یہاں تک آ گئی ہے کہ جو پڑوسی ملک جس کا نام بھی وہ لے رہے ہیں کہ وہ آپ کی جو لیجسلیشن ہے، آپ کی جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں، اس کے اندر اس کے نہ صرف سٹیکس ہیں بلکہ اس کی انٹرونشن ہو گئی ہے اور وہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں اور وہاں سے وہ انہیں انسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی لیجسلیشن کے اندر حکومت کا ساتھ دیں، اس طرح کی لیجسلیشن کے اندر حکومت کا ساتھ نہ دیں. یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے. بات یہ ہے کہ افغانستان اپنے قیام پاکستان سے آن ورڈ افغانستان کبھی بھی پاکستان کا دوست ملک نہیں رہا. پہلی بات، آپ کو پتا ہے کہ پشتونستان کا ایشو جو ہے یہ سردار داؤد کے دور میں شروع کیا گیا تھا، اس کو ہوا دی گئی تھی اور اس کا پھر جواب جو ہے ٹٹ فار ٹیٹ جو ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر دیا گیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ سردار داؤد صاحب جو ہیں وہ مجبور ہوئے پاکستان کا دورہ کرنے میں اور پھر وہ مذاکرات ہوئے اور پشتونستان کا مسئلہ جو ہے وہ روک دیا گیا. اور اس کے بعد پھر افغانستان میں
کمیونسٹ حکومت جو ہے وہ قائم کر دی گئی. بات یہ ہے کہ افغان جو ہیں ان کو ہمیں آنی ہاتھوں سے نپٹنا پڑے گا. یہ کبھی بھی ہمیں جو امید تھی، ہم یہ ایک توقع کرتے تھے کہ ہم کیونکہ ان کی جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہے، ہم نے ان سے زیادہ قربانیاں دی، تو کابل میں جو طالبان کی حکومت ہوگی وہ پاکستان دوست ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی ہماری توقعات پوری نہیں ہو سکی. لیکن میں کابل کی طالبان حکومت سے زیادہ ان معاملات میں اپنی ریاست اور اپنی حکومت کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ڈلی ڈالی رویہ اختیار کیا ہوا ہے، جو نرم رویہ اختیار کیا ہوا ہے، افغانستان ایک دن کے لیے سروائیو نہیں کر سکتا. اگر پاکستان ان کے ساتھ جو ہماری معاہدہ ہے وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کا، پاکستان اگر آج اعلان کر دے کہ ہم اس ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو افغانستان ایک ہفتہ بھی سروائیو نہیں کر سکتا. تو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ جو نرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، اس کی وجہ سے افغانستان کی پاکستان دشمن جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بتدریج آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے. اور انہوں نے اب پاکستان کی جو دشمن سیاسی جماعت ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطرناک صورتحال ہے. ہمیں اس پر، ہماری ریاست کو اور ہماری حکومت کو اس پر سنجیدہ فکری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سیف الرحمان صاحب، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ نہیں، بالکل انہوں نے صحیح کہا. دیکھیں، میں آپ کے کئی پروگرامز میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کا کوئی زخم ہو جائے نا جسم پہ، اور وہ زخم ہرا ہو جائے اور زیادہ نمایاں ہو جائے، تو اس میں کئی طرح کے وائرسز اٹیک کرتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ ایک ریاست کو استحکام نہ دے پائیں تو پھر ایسے بہت سی قوتیں ہوتی ہیں جو جہاں پہ کئی ایسے آپ کے دشمن ہوتے ہیں، کئی مخالف عناصر ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. جیسے آپ ڈکٹیشن کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈکٹیشن تو ظاہر ہے، ڈکٹیشن ہم انوائٹ ہی کر رہے ہیں نا جی. چلو میں نہیں کر رہا، آپ نہیں کر رہے، پاشا صاحب نہیں کر رہے، تو ہمارے اندر ایسے صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا بھی تذکرہ ہوا. اگر وہ انوائٹ کریں گے تو، اور دشمن تو ہمیشہ اسٹریٹجی یہ بناتا ہے کہ آپ کی صفوں میں داخل ہوتا ہے، آستین کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور انہوں نے کہتا ہے بھائی دروازہ کھول دینا کہ میں فصیل نہیں آپ کی توڑ سکتا، میں اندر داخل ہو جاؤں گا. تو آپ کو جو آپ بارہا کہہ رہے تھے جی، میر جعفر، میر سعادت، تو ماضی میں ایسی فصیلیں توڑی گئی. تو جب آپ کے اندر اس طرح کے عناصر موجود ہوں گے تو اس میں آپ کو اس زخم کو بھرنا ہے، مندمل کرنا ہے، اور مستحکم بنیادوں پہ جو آپ کے ایک فاؤنڈیشن ہے اس کو مضبوط بنانا ہے. ٹھیک ہے، یاسر صاحب، آپ ڈیلی ٹیلنگ کا لفظ بڑا اچھا بولا گیا، وہ نہیں، اس سے نہیں کام چلے گا. نو ڈیلی ٹیلنگ. یاسین صاحب، سی پیک فیز 2 کا آغاز ہوا چاہتا ہے. 2 درجن سے زائد ایسے پروجیکٹس ہیں جو اس یعنی فیز 2 کا حصہ ہوں گے. چین نے پاکستان کو ایک تجویز دی ہے کہ وہ جس طرح سے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے جو ہے بلوچستان کے اندر ایک ایکسپورٹ زون بنایا جا رہا تھا، اس کا بھی خاتمہ کیا گیا ہے. چین نے اب یہ تجویز دی ہے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے پاکستان اور چین مل کے ایک ایسی یعنی کمپنی بناتے ہیں جو کہ جتنے بھی ہمارے چائنیز وہاں پہ کام کریں گے ان کو سیکیورٹی فراہم کرے گی. تو آنے والی دنوں میں اس کے اوپر پیش رفت ہوگی. پاکستان سے ایک وفد جو ہے وہ چین جا رہا ہے، اس حوالے سے کچھ یعنی مزید ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب ہم اتنے فریجائل ہو گئے، اپنے ملک کے بندوں کو، اپنے ملک میں جو باہر سے لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں اور پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں، ان کو بھی سیکیورٹی دینے میں ناکام ہو گئے. اب یہ ایک نئی کمپنی بننے جا رہی ہے چین کے ساتھ مل کے. ہمیں اس بات کے اوپر اعتراض نہیں ہے کہ یہ کیوں بن رہی ہے، چلیں یہی بن جائے، اس سے سیکیورٹی جو ہے وہ مل جائے جتنے بھی لوگ سی پیک فیز 2 کا حصہ ہوں گے ان کو. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ریسنٹ لمحہ فکریہ ہے رمضان صاحب، بڑا لمحہ فکریہ ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ سی پیک جیسا منصوبہ جب آپ کے ملک کے اندر آیا تو وہاں سے آپ کی پیزے کی کچھ چیزیں نکلی، برانچز نکل کے آپ کی کینیڈا اور امریکہ تک جا پہنچی، اور آپ نے پیزے لوگوں کو دنیا بھر میں بتایا کہ ہم کتنے کرپٹ ترین ہیں. پھر کچھ عرصے بعد آپ بہت سارے لوگوں کو روک نہیں پائے اور اس میں جو ہے وہ اموات ہوئی چائنیز لوگوں کے اندر. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر چائنا ہمارے ساتھ آج بھی مل کے چلنے کو تیار ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے چلنا ہے، کیوں
کیونکہ ایک بات تو مانے کہ وہ ہم سے آزاد لیٹ ہوا لیکن ان کے دماغوں کے اندر ایسی خود مختاری ہے, چاہے وہ صدر شی جن پنگ کی صورت میں ہے یا ماؤ زے تن کی صورت میں ہے. ہمیں ایک بات ماننا پڑے گا کہ وی آر بلیسڈ آن دیٹ پوائنٹ کہ ہمارا پڑوسی ایک ایسا ملک ہے جو پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رکھتا ہے. اس اکنامک پاور نے پوری دنیا کو ریل پھیر کر دیا. اس کا صدر کہتا ہے وی آر بلیسڈ وی ہیو کووڈ, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کووڈ کی وجہ سے اپنے 4 سال ختم کر لیے, ہم نے لاک ڈاؤن لگائے. وہ کہتا ہے کہ وی آر بلیسڈ کہ ہم نے لیپ ٹاپ بیچے, میڈیکل کٹیں بیچی, انسولین بیچی, انجیکشن بیچے اور بہت ساری چیزیں بیچی کہ ہم نے زر مبادلہ میں اضافہ کر دیا. تو ہمیں ماؤ زے تن کی حکومت ہو یا اس کی صدر شی جن پنگ کی حکومت ہو, اس سے اتنا ضرور سیکھنا چاہیے کہ ملک کے ساتھ وفاداری اونیسٹی ہے کیا. میں یہاں پہ آپ کے شو کے ذریعے سے ایک چھوٹا سا مطالبہ بھی کرتا چلوں گا جو میں آج کل ہر دوسری جگہ پہ کر رہا ہوں, کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایسا قانون لے کر آئیں کہ جو جس طرح انڈیا کے اندر بندے ماترم یعنی غدار وطن کو فوراً پھانسی دی جاتی ہے, تو یہاں پہ بھی غدار وطن کو لاڈلا نہ بنایا جائے. یہاں پہ بھی اس کو اس لیے نہیں کہ وہ مقبول ہے مقبول ہے مقبول ہے مقبول ہے اور وہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کر کے ان کو تباہ و برباد کر دے. اس چیز کا ہم انتظار کریں کہ وہ کتنی کھوکھلی کر سکتا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی لاڈلوں کا ملک نہیں ہے. ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو یا جو ایکس وائی زیڈ ہماری حکومتیں ہیں ان کو چاہیے خدارہ ہوش کے ناخن لیں. آپ کے بچے مر رہے ہیں, آپ کے باشندے مر رہے ہیں, ماں ریاست ہوتی ہے اور ریاست جتی بھی مارتی ہے جب وہ اس کا بچہ جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیار کرتا ہے, اس نے بھی سزا کے لیے دوزخ بنائی ہے. تو آپ ان لوگوں کے لیے جو میرے ملک کے خلاف ہیں غدارے بتانے ہیں ان کو لازمی جو ہے وہ مصطفیٰ صاحب, یاسین ملک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی لیجسلیشن سامنے آنی چاہیے جس کے اوپر یعنی اس کو استعمال کرتے ہیں. بادشاہ صاحب کا بھی ہے, ملک صاحب تو بہت دو آتا ہے, تو اس طرح کی لیجسلیشن کس طرح سے سامنے آئے گی؟ ہمارا تو اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہو رہا. یہ بھی ایک طرح سے اسی طرف ایک قدم تھا یہ جو آئینی امینڈمنٹ آ رہی تھی, تو ہمیں تو اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ تیاری نہیں تھی, ایک بہت اچھا کام مفید کام. اچھا یہ مجھے کچھ انفارمیشن ہے کہ تیاری تھی اور صدر آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان کے صاحب کے ساتھ جو پہلے ملاقات ہوئی وہ کچھ تحائف کا تبادلہ ہوا اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی اور بعد میں کچھ جا کے کام خراب ہوا ہے. اچھا میری دیکھیں, کیونکہ اتنے بھولے تو نہیں ہے کہ جب وہ انہیں وہ ہاں ہی نہیں کر رہے تو اس کے بغیر ہی وہ ٹیبل کرنے جا رہے ہیں اس امینڈمنٹ کو. اچھا پیپلز پارٹی کا رویہ آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی پہلی چوائس نون لیگ نہیں تھی, یہ تو آپ کو پتا ہوگا, شاید آپ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, ان کی پہلی چوائس کیا تھی؟ پی ٹی آئی. نون لیگ پر پی ٹی آئی نون لیگ کی قیادت کے ساتھ پیپلز پارٹی کی قیادت کمفرٹیبل نہیں ہے. انہوں نے یہی وجہ ہے کہ کیونکہ فرسٹ چوائس نہیں تھی نون لیگ, مجبوراً ان کو نون لیگ کے ساتھ شامل ہاتھ میں لانا پڑا کہ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کو گھاس نہیں ڈالی. مختصراً ٹائم تھوڑا اچھا تو اس لیے پیپلز پارٹی نے میٹھا تو سارا لے لیا, بہت ساری بڑی بڑی آئینی پوزیشنیں لے لی, لیکن حکومت کا حصہ نہیں بنے. اتحادی تو بن گئے لیکن حکومت کا حصہ نہیں بنے, اور اب بھی وہ ہر وہ قدم اٹھا رہے ہیں جس میں نون لیگ کو ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا شیخ صاحب, ٹائم دیجیے گا جی پلیز, فوراً جلدی. مولانا صاحب بڑے سمجھدار ہیں, سیانے بندے ہیں. وہ پنجابی کہاوت ہے کہ وہ ہمیشہ گلی پہ گریں گے, کبھی خشک پہ نہیں گریں گے. کے پی کے سے ان کو کیا ملنا ہے؟ ایک وہ جگہ جہاں پہ ان کی فائرنگ فارمنگ کم ہوئی ہے, وہ اگر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو کیا وہ مزید کر سیاست کا حصہ رہ پائیں گے؟ مولانا صاحب اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں, اپنی ٹی آر پی بڑھا رہے ہیں, وہ ہر سینیٹر میں بھی حصہ چاہ رہے ہیں, وہ جا کے قومی اسمبلی میں بھی حصہ چاہ رہے ہیں, وہ گورنرشپ میں بھی کچھ نہ کچھ چاہ رہے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ مولانا صاحب آپ کو اور مجھے سرپرائز دیں گے. رات کی کسی پیر یکدم ہمیں خبر ملے گی کہ کل جو ہے وہ کچھ قانون منظور ہونے چاہ رہے ہیں, اور مولانا صاحب نے آئین کی بالادستی کے لیے جو ہے وہ حکومت کے ساتھ. میری انفارمیشن یہی ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اس کی بینیفیشری بننے جا رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں, کیونکہ وہ اپنی قیمت لگا رہے ہیں یا وہ کمپرومائز کرنے کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بارگیننگ ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ جو ویسے بیسیکلی ابھی ڈرافٹ ٹیبل نہیں ہوا تھا, ابھی ٹاکنگ پوائنٹس جو شیئر ہوئے تھے, تو ٹاکنگ پوائنٹس کا یہ ہے کہ وقت سے پہلے لیکیج بھی کی گئی, لیکن لیکیج میں بھی بنیادی طور پہ آبجیکٹو یہی تھا کہ کہیں سے فیلر کے طور پہ اس میں گیج کیا جائے
کہ کیسے چیزیں کون سا پاسبل کیا رسپانسز آ سکتی ہیں تو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. جی ٹھیک لیکن اس میں تھوڑی سی ہینڈلنگ ذرا ٹائمنگ وائز آپ کو 2 مہینے بعد شاید یہ نظر آئے کہ گنڈا پور اور مولانا صاحب کا گورنر جو ہے وہ آمنے سامنے ہے. گورنر راج کی باتیں چل رہی ہیں اور مولانا صاحب KPK میں لیڈ کر رہے ہیں, تو سوچیں ہم سب کے لیے وہ کتنا بڑا ٹھیک سفر ہے. ہے. یاسین ملک صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے میں جوائن کیا. سیف الرحمان صاحب آپ Thank you کا بھی so much. شکریہ, اور مصطفیٰ کمال پاشا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com. دیکھنے کا بے حد شکریہ.